صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حق و صداقت کی گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعام ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، موت کے وقت جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک نگینہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ پھر جنت کی 72 حوروں سے اس کا بیعہ ہوتا ہے اور اس کے 70 عزیزوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نجم ہدایت کی بات کریں گے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی، اس عظیم شہید کی، جن کا ایک وصف اور ایک ان کا اعجاز اور اعزاز یہ تھا کہ ان کو جنت کے پانی سے شہادت کے بعد غسل دیا گیا، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ میری مراد سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو میں روز کہتا ہوں کہ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کا عملی جو ثبوت اور عملی تصویر تھی وہ ان کی شخصیت تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور وہ جو حدیث پاک بڑی مشہور ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ عزیز اقارب اور ساری دنیا سے بڑھ کے محبت نہ کرے، عشق نہ کرے۔ تو وہ حدیث پاک جو ہے اس کی بھی عملی جو ہے تصویر وہ ان کی ذات پاک تھی۔ یہ وہ شخصیت تھے جن کے والد جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں ان کی چودراہٹ تھی، ان کے والد کی، اور وہ راہب کے طور پہ مشہور تھے، ابو عامر راہب، اور بڑا اس دور کے مطابق جو بھی اپنی وہ عبادات کرتے تھے، جو بھی اس مذہب کے مطابق تھی۔ 2 آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بغض پیدا ہوا اسی وجہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پھر آپ تو آپ ہیں، کائنات میں جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں پھر کسی کا چراغ نہیں ان کے سامنے جل سکتا۔ تو ابو عامر راہب اور عبداللہ بن ابی دونوں، اگرچہ یہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے، تو جب میدان احد میں یہ ابو عامر راہب آیا تو اس نے آ کے، اس کا خیال تھا کہ میں للکاروں گا، میرا خاندان میری بڑی عزت کرے گا، میرے خاندان والے سامنے ہیں، اور حضرت حنظلہ بھی وہاں پہ تھے۔ یہ حنظلہ کون ہیں کہ شب زفاف حجلہ عروسی، پہلی رات شادی کی، حجلہ عروسی سے سیدھے بغیر غسل کے احد میں پہنچ گئے تھے، اور پھر ملائکہ نے جنت کے پانی سے ان کو کیسے غسل دیا وہ تفصیلات میرے جو آج اسکالر ہیں یہ بیان کریں گے۔ تو اس نے آ کے للکارا، یہ کفار مکہ کے ساتھ آیا تھا ابو عامر، اور اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں ابو عامر راہب ہوں؟ تو جواباً صحابہ نے کہا ہم جانتے ہیں تم فاسق ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فاسق کہا تھا تو اس کا نام ہی فاسق ہو گیا، اور کمال کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا یا رسول اللہ، یہ میرا باپ سامنے کھڑا ہو کے بڑی اونچی آواز میں آپ کے دشمنوں کی صفوں میں بات کر رہا ہے، مجھے اجازت دے میں ابھی اس کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،
دین کے مطابق بیٹے کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جنگ کے موقع پر بھی کہ اپنے باپ کی گردن اتارے۔ حفیظ جلندری صاحب نے 2-4 اشعار اس کے بارے میں کمال کے کہیں، وہ میں آپ کو سنا کے اور پھر اپنے اسکالر سے آج باقی تفصیلات جو آپ کو سنواؤں گا۔ حفیظ جلندری لکھتے ہیں، ابو عامر کا فرزند حنظلہ مرد مسلمہ تھا، یہ غازی بی احد کے دن شریک اہل ایماں تھا، یہ قصہ پاک کرنا چاہتا تھا اس فسادی کا، یعنی اپنے باپ کا، یہ قصہ پاک کرنا چاہتا تھا اس فسادی کا، مگر پابندی مرد مجاہد حکم تھا ہادی کا، اجازت کی طلب میں وہ رخ عالی کو تکتا تھا، پسر لیکن پدر پر ہاتھ اٹھائے ہو نہ سکتا تھا، اسی دستور کی ہر جنگ میں رحمت تھی گرویدہ، پسر کے ہاتھ سے قتل پدر تھا ناپسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تم اپنے باپ کو نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں وہ جو تھا وہ جہنم رسید ہوا۔ ناظرین کرام، احد کے شہداء جو ہیں ان کا بڑا مقام ہے، یہ زندہ ہیں، سارے شہداء زندہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے بارے میں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قیامت تک جو ان کو سلام کرے گا یہ اس کو جواب دیتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب قادری صاحب سے۔ جی قادری صاحب، سیدنا حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، کہ تمہارے رب نے مردہ سے زندہ کو پیدا کیا اور زندہ سے مردہ کو پیدا کیا۔ جب میں اس آیہ مبارکہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ آیہ مبارکہ مکمل طور پر یہ منطبق ہوتی نظر آتی ہے حضرت حنظلہ پہ، حضرت حنظلہ پر۔ ٹھیک، اس کا مصداق آپ آپ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ باپ جو ہے وہ فاسق کے نام سے تاریخ اسلام میں جانا جاتا ہے اور بیٹا تقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واہ! اب یہیں سے آپ موازنہ کر لیجئے نا کہ باپ کو آج بھی تاریخ فاسق کہہ رہی ہے اور بیٹے کو غسیل الملائکہ کہہ رہی ہے اور ساتھ تقی بھی کہہ رہی ہے۔ اور میں یہاں دوسری بات عرض کروں گا، اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا انتخاب ہے، میں جس کو چاہوں اپنے راہ کی طرف ہدایت دے دوں اور جس کے دل میں میرے نبی کا بغض ہو اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دوں۔ ٹھیک، تو یہ گمراہی کے راستے پر ڈل گیا۔ اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیے تو آپ دیکھیے کہ اوس قبیلہ جو ہے، 2 قبائل تھے جی، خزرج اور اوس مدینہ کے اندر، اور ان کا تعلق اوس قبیلہ سے تھا، اور جب یہ قبیلہ ایمان لایا اسی کے فرد تھے یہ ابو عامر فاسق، کسی کا یہ فرد تھا، اور اسی طرح یہ ذلت و رسوائی کا جب وہ شکار ہوا اور یہ دین حنیف کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اور جب رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے مدینہ میں تو آپ کی جب اس سے ملاقات ہوئی تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کس دین پر ہیں، تو آپ نے فرمایا میں دین حنیف پر ہوں، میں دین اسلام لائے۔ فرمایا تم بھی تو دین حنیف پر ہو، میں دین حنیف لے کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ آپ نے دین حنیف کے اندر کچھ زائد چیزیں داخل کر لی ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ میں نے ایک لفظ بھی زائد داخل نہیں کیا، میں انتہائی صاف ستھری شریعت لے کے یہاں آیا ہوں۔ اس پر ابو عامر نے ہرزہ سرائی کی، کہنے لگا کہ ہم دونوں میں سے جس نے غلط بات کی ہے اللہ اس کو دھتکار کے پردیس میں تنہائی کے عالم میں موت دے دے۔ آپ نے فرمایا آمین، اللہ، آپ نے فرمایا آمین، جو تو نے کہا اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رومن امپائر کے اندر یہ گیا ابو عامر، وہاں تنہائی کا شکار ہو کے ذل و رسوا کے وہیں اس کو موت آئی اور ذلت کی موت اور حالت کفر میں مرا، جو اب جس پر آپ نے آمین فرمایا۔ اوس قبیلہ جو تھا یہ رسالت امام علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا،
بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کبھی باہم تفاخر کی بات آتی، آپس میں یہ اپنا موازنہ کرتے اپنے اپنے اعزازات کا، تخصصات کا، تو اوس جو قبیلہ تھا وہ کیسے اپنا فخر کرتا، کہتا ہے منا غسیل الملائکہ، پہلا ان کا جو اعزاز ہے، کہتے ہیں ہمیں یہ آنر حاصل ہے، ہماری یہ ڈگنیٹی ہے، ہمارا یہ تخصص اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غسیل الملائکہ کو ہم میں سے پیدا کیا۔ عاصم بن ثابت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو بے توقیری سے بچایا، بھڑس کے چھتے سے بچایا، اور سعد بن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت پر پورا عرش ہل گیا، اور خزیمہ بن ثابت جو اوس سے ہیں، اللہ نے میرے اللہ کے رسول نے ان کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا۔ اور خزیمہ بن ثابت کا ایک اور اعزاز، اوس قبیلے کا ایک اور اعزاز وہ ان سے سنتے ہیں، ان سے سنیے عبدالرانی صاحب سے۔ ہاں جی، آگے ان کے جو ایک بیٹا ہوا تھا اس کے 8 بیٹے، اور 8 بیٹے پھر امام حسین علیہ السلام کے وہ جو محبت میں قربان ہو گئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے، اور خاص طور پر جس عظیم شخصیت کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، یقیناً ان کا تاریخ اسلام کے اندر غسیل ملائکہ ہونے کی نسبت سے تو اعزاز مسلم ہے ہی ہے، ٹھیک، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس طرف اشارہ محترم علامہ صاحب نے فرمایا اور آپ نے بھی تعارف میں ذکر فرمایا کہ یہ وہ ہستی ہیں، ان کی جو زوجہ تھی وہ مشہور جو رئیس المنافقین تھے، ان کی ہمشیرہ تھی، ان کی بہن تھی، عبداللہ بن ابی کی، عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، اور ان کے والد کا تفصیلی ذکر ہو چکا پہلے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مردوں میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اندھیریوں کے اندر تاریکیوں کے اندر ایک نور پیدا کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں بدترین دشمن اسلام تھے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور ابو عامر الفاسق جو تھا وہ بھی بدترین دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہمیں اس ناظرین کو یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مدینہ منورہ سرکار کی آمد کے بعد جب سرکار دو عالم کا نور اور آپ کی جو برکات پھیلی، یہ بدظن ہو کر اور مخالف ہو کر اور اپنی بد فطرتی کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے دونوں کو حسد کھا گیا، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ کے مکہ چلا گیا، مکہ والوں کو ابھارتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ حوازن تک یہ ہر جنگ میں کفار کو لے کر آنے والا ہوتا تھا۔ پھر ایون غزوہ تبوک ہوا تو یہ پھر قیصر روم کے پاس جا کر اس کو ابھار کے لانے والا تھا، اور پھر اس نے مدینہ کے اندر جو اس کے کچھ حواری بچ گئے تھے ان کو ہدایات دیا کرتا تھا، اور غزوہ تبوک سے پہلے تو اس نے باقاعدہ وہاں پر ان کو ڈائریکشن دی کہ ایک مسجد بناؤ، مسجد اس نے نام دیا، اصل میں تو وہ کمین گاہ تھی۔ ہاں، اور جنگ خندق میں بھی بڑا کبھی اس کا تھا رول، جو اس کا رول تھا، اور اس نے وہ مسجد بنا کر اپنے حواریوں کے ذریعے سے حضور نبی کریم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں اور یہاں آ کے نماز پڑھا دیں اور آپ کے آنے سے برکت ہو جائے گی۔ برکت تو آقا کے آنے سے اپنی جگہ پر تھی، مگر ان کے جو مقاصد تھے وہ اللہ اور اس کے رسول سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ سرکار نے فرمایا میں ابھی جنگ کی تیاری کر رہا ہوں، واپسی پر آئیں گے تو پھر میں آ کے دیکھ لوں گا۔ جب واپسی پر تشریف لائے انہوں نے پھر آ کے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیتیں اتار دیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد درار بنائی ہے مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کی جو ساری نسبت عشقی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمزور ہو جائے اور تھوڑا سا کسی اور طرف بھی دھیان ہو اصل فساد کی جڑ تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ منافقوں کو، کافروں کو اور دین دشمنوں کو یہ بات کھا گئی کہ مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ عشق رسول کیوں ہے؟ سرکار کی ذات کے ساتھ جو غلامی کا ایک اور جان قربان کر دینے والا، اور آپ الفاظ استعمال فرماتے ہیں غیر مشروط وفاداری والا، لا محدود وفاداری والا، وہ جذبہ کھٹکتا ہے ساری دنیا کو۔ صحیح ہے، اور علامہ نے بھی اسی طرح اشارہ کیا تھا، مسلمان زندہ اسی نعرے پہ ہے، اس تعلق سے ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ وہ کوششیں تھی جو پہلے دن سے چلی آ رہی تھی۔ اور وہ جو ابو عامر تھا، جب غزوہ احد کا موقع ہے، چونکہ اب اس کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے حواریوں کے ذریعے جگہ جگہ گڑھے کھدوا دیے وہاں پر، اور ان کے اوپر گھاس پھوس رکھ کے ان کو چھپایا تاکہ میدان جنگ کے اندر جب بھاگ دوڑ کا منظر ہوگا تو لوگ اس کے اندر گر جائیں گے۔ اور معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام بھی ایک موقع کے اوپر ایسا موقع پہ آپ کا قدم مبارک جو تھا وہ پھسل گیا، وہاں پر پھسلا، آپ وہاں نیچے تشریف لے آئے اور آپ کو بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ اس بدبخت کی یہ کارستانیاں ہیں
جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند پیدا کیا، واہ واہ واہ، یعنی کیچڑ بدبودار کے اندر رب کائنات نے وہ خوشبودار پھول پیدا گلاب، کیا، ایسا گلاب پیدا ایسا کیا گلاب پیدا جس کیا پہ عرش والے جو ہے فخر کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، بادلوں اور جنتوں کے پانی سے جن کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تحقیق فرما، صحابہ سے پوچھا جاؤ جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ معاملہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، آقا تو جانتے یہ تھے، صرف صحابہ لوگوں کرام کو باخبر کرنے کے تصدیق کرانی تھی کہ کل کو تم کوئی باتیں نہ کر دینا، مقصد یہی تھا، مقصد یہی تھا۔ اور ان کی جو بیوی تھی اس نے بھی جب ان کے شوہر حضرت حنظلہ آقا کی پکار پر میدان جہاد میں چلے گئے تو اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، 4 بندوں کو، معتبر اسی بندوں دن صبح، اسی دن صبح قربان جائیں، وہ بھی ایک کیسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ کہنے وسلم اور لگی کیسی حکمت میری تھی۔ ایک بات نوٹ کر لو، میرا ان سے نکاح ہوا تھا اور میری رخصتی ان سے رات کو ہو گئی تھی، ہم نے رات اکٹھے گزاری ہے اور تم بس بات کے گواہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو اس طرح سے یہ بات کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھلا اور حنظلہ آسمان کے اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے حنظلہ کہ آسمان پہ چلے گئے اور ہمارا یقین ہے کہ جنت میں اس وقت وہ سیر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ غازی صاحب، قرآن مجید اور احادیث طیبات کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کا موقع ملے۔ واہ واہ واہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کا ایک خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اِنَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور کہا یا اللہ ان کو برباد کر دے، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے اولادیں بھی کافر ہیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آپ نے اس آیت کو سنا، آپ پر نازل ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ فرمایا کہ جب کافروں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، نہ دعائے جلال فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں۔ اور اس کا عملی مظہر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مسلمان ہوئے اور آپ مصداق ہیں قرآن مجید کی اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کیفیت میں حاضر ہوئے اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ ان کو لقب ملا غسیل الملائکہ۔ ٹھیک، اس میں ابھی انٹرو میں آپ نے بتایا کہ ان کے جو والد تھے وہ حسد کی وجہ سے برباد ہو گئے، تو حسد ہے ہی ایسی شے۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے 73 حصے بن جائیں گے۔ تو حسد کا جو علم العادات کے اعتبار سے تقسیم کاری ہے، ہا 8 اور سین 60 اور دال 4، یہ 72 کے اعداد بنتے۔ جس نے کسی سے بھی حسد رکھا وہ 72 میں چلا گیا، اور جس نے پیار کیا وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت میں چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا ایک انسان کے اندر عیب ہے۔ شرک بھی تو ہے نا، حسد شرک ہے، شرک خفی اللہ کہا کی جاتا عطا ہے اور اس پہ کوئی آدمی حسد کرے۔ شرک دیتا خفی تو اللہ ہے نا، کسی کو خوبی، دولت، حسن، جو بھی اللہ نے علم دیا ہے، تو اس سے جو حسد کرتا ہے وہ گویا شرک کر رہا ہے اللہ کی عطا پر۔ جی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب فرمایا کہ تلاش کریں کون کون کہاں کہاں شہید ہے، تو کہا جی حضرت سیدنا حنظلہ نہیں مل رہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتے اٹھا کے لے گئے۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور بتایا کہ ان کو فرشتے اٹھا کے لے گئے اور ان کو غسل دیا۔ اور یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ انسان ہیں اور غسل فرشتے دے رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کے قطرات، نوری پانی کے قطرات جو ہیں وہ ان کے بالوں سے نکل رہے بالوں ہیں۔ سے ٹپک رہے ہیں۔ اچھا، میرا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، آپ اس پہ بتا سکیں گے، جو میرا تھوڑا بہت طالب علمانہ مطالعہ ہے، پوری تاریخ اسلام میں یہ واحد ہیں جن کو غسل دیا گیا، اور ورنہ تو شہداء جو ہیں ان کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے اور ان کو اس طرح غسل نہیں دیا جاتا شہداء کو جن کپڑوں میں ہوتے ہیں اسی طرح۔ یہ واحد ہیں جن کو جنت کے پانی سے غسل دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہماری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شہید ہے،
ان کے لیے بحقی فی شعب الایمان میں ایک حدیث مبارک موجود ہے جس کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں لکھا. فرمایا جب یہ میدان معاشر میں آئیں گے تو دائیں ہاتھ میں تلوار ہوگی اور اس کا سرہ کندھے پہ ہوگا اور کہیں گے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شہید ہوں, مجھے جگہ دو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس راہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہوں گے تو وہ بھی جگہ دیں گے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا شہید چلا. اتنا مقام اور مرتبہ امت کے شہداء کو دی, اور یہ اس لیے بتایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں شہادت کا جذبہ رہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ساری زندگی اس جذبے سے گزار دی کہ کبھی اللہ موقع دے تو میں شہید ہوں اور میں میدان جہاد میں جاؤں, مجھے شہادت ملے, فرمایا وہ شہید بستر پر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم قیامت والے دن اس کو شہداء کی صف میں اٹھائے گا. اچھا جی, 46 برس بعد بھی جب ان کی قبور کو وہ نہر نکل رہی تھی اور شفٹ کیا گیا, اسی طرح تر و تازہ بدن, تر و تازہ, کفن پہ ذرا سی کوئی میل نہیں لگی ہوئی, اسی طرح کفن شفاف اور اسی طرح اجسام تھے تر و تازہ. جب صحابہ نے دیکھا نا کہ آپ کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور بالوں سے, تو رسالت باب سے فرمایا کہ انہیں آسمانوں پر غسل دیا گیا ہے. اس حدیث کا ایک آخری جز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَقَفَا بِهَذَا شَرْفًا وَمَنزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ تعالیٰ, اللہ کے نزدیک ان کی اس مقام سے بڑھ کے اور کوئی مقام نہیں کہ اللہ ان کا خود غسل کا بندوبست فرما دیا ہے. یعنی یہ حدیث کے آخری الفاظ ہے, فرمایا کہ اعزاز و اکرام, شرف و اعزاز جو انہیں بخشا گیا کسی اور کو نہیں بخشا گیا, اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی شرف ہے, نہ اعزاز ہے, نہ اکرام ہے کہ جس کے غسل کا بندوبست اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ہے. اور اب میں بات کر رہا تھا, جنتی سے ہے نا, تو جنتی پانی سے غسل دیا جائے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں, دوسرے پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر دیکھیے اگلی بات میں خزیمہ بن ثابت کی بات کر رہا تھا اوس کے حوالے سے. حضرت امیر حمزہ کو بھی جی جو ہے وہ ملائکہ نے غسل دیا, ملائکہ نے غسل دیا. جی اچھا, خزیمہ بن ثابت کی میں بات کر رہا تھا, تو دیکھیں اوس کی محبت رسالت مآب علیہ السلام کے دل میں اور آپ کی محبت ان کے دل میں. عرض کرتے ہیں سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں. تو آپ مسکرائے, فرمایا تو کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ان الروح لا تلک الروح, روح سے نہیں ملتی, بدن سے ملتا ہے. اے خزیمہ آؤ اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر لو. اللہ کے رسول دراز ہو جاتے ہیں, استراحت کرتے ہیں, آپ اپنی پیشانی لے آؤ اور میری پیشانی پہ ٹیک کے آپ سجدہ کر لو. اسی وقت آپ لیٹ گئے اور خزیمہ نے سجدہ کیا. یہ لاڈ کی بات, یہ لاڈ کی بات ہے. دیکھیں محبت دیکھیں نا, اصل میں یہ اوس کی محبت آپ کے دل میں تھی, یہ پورے قبیلے کے لیے آپ کے دل میں اتنی محبت تھی. فرمایا جاؤ تم اپنے خواب کو, اور بڑے یہ جانثار اور فداکار لوگ تھے سارے. آپ دیکھیے گواہیوں کی جب بات آپ کرتے, خزیمہ بن ثابت کی, تو انہوں نے گواہی کیسی دی کہ پوری تاریخ اسلام میں واحد آپ کی ذات ایسی ہے جس کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے. اور وہ گواہی کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ آپ نے گھوڑا خریدا, جب آپ نے گھوڑا خریدا, گھوڑا خریدنے کے بعد گھوڑا بیچنے والے نے آدمی بھاگ گیا, اس نے انحراف کیا اپنے وعدے سے, اپنے سودے سے انحراف کیا اور کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہے تو آپ گواہ لائیں. ہاں گواہ لائیں. آپ نے کہا میں گواہ ہوں. خزیمہ نے کہا میں گواہ ہوں. کہا آپ تو موجود نہیں تھے. فرمایا کیوں موجود نہیں تھا؟ میں موجود ہوں, میں گواہی دیتا ہوں, گھوڑے کا سودا ہو چکا ہے. اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ کہا کہ آپ کے کہنے پر, آپ کے فرمان پر اللہ کے وحدہ لا شریک نے گواہی دے دی. ہم نے ہر غیب پر ایمان لائے, قبر پر, برزخی حیات پر, جنت پر, دوزخ پر. آپ صادق اور امین ہیں. اسی لیے روتے ہیں, ہم پیٹتے ہیں, آج کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ یقین کر لو. اور میں تو گواہی پہ یقین کر لو تو بس بیڑا پار ہے. میں اتنی بات کہتا ہوں کہ پورے کا پورا دین اسلام زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. بس اگر اعتبار نہیں ہے تو تمہارا دین نہیں, تمہارا ایمان کوئی نہیں. حضرت قرآن کی اتھینٹسٹی کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ زبان مصطفیٰ سے. سرکار نے فرما دیا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے. اور آپ نے فرمایا یہ میری بات ہے, حدیث ہے تو حدیث ہے. فرمائی حدیث قدسی ہے تو یہ حدیث قدسی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی اساس اور بنیاد زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اعتبار کا نام ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں عمل کی اساس حب مصطفیٰ ہے. اگر وقت ہو تو میں 2-3 منٹ میں بات کر لوں, وقفہ اگر نہیں قریب نہیں تو. اچھا اب دیکھیے الطریق کلہ ادب, دین پورے کا پورا ادب ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیے 2 بندوں کا میں ذکر کروں گا غزوہ احد کے حوالے. ایک عثمان کا جو بنو ظفر سے تھے, اور دوسرے عمر بن ثابت بن وقش. یہ 2 تھے. دونوں کو عورتوں نے غیرت دلائی, میدان احد میں کودے. میں اختصار سے بات کرتا ہوں. عثمان آیا, اس نے غیرت کھائی اور لڑے, 7 کافروں کو مار دیا. جب بالکل قریب المرگ تھا تو اس سے پوچھا کہ آپ سے, قتادہ بن نعمان نے پوچھا تھا ہنی اللہ کا شہادت مبارک ہو. کہتے ہیں ما قاتلت الا علی الحفاظ,
میں شہادت کے لیے نہیں، میں تو اپنے قبیلے کی غیرت میں لڑا ہوں۔ رسالت امام علیہ السلام سے جب یہ بات پہنچی فرمایا کہ انہو من اہل النار، یہ اہل جہنم میں سے ہے، یہ اہل جہنم میں سے 7 کافروں کو قتل کیا۔ وہی بات بنی کہ اس نے خودکشی کی اپنی تلوار کے ساتھ، اور وہ زخمی ہو گیا تھا، زخمی ہو گیا تھا تکلیف کی وجہ سے کر لی۔ اس کے مقابلے میں اگلی عمر بن ثابت بن وقش کو دیکھیے کہ آپ آئے، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کلمہ پڑھا اور میدان میں کودے، اور کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی صدقہ نہیں دیا۔ ابھی ہریرہ پوری زندگی یہ سوال کیا کرتے تھے، پوچھتے تھے کیا تم جانتے ہو کسی ایسے شخص کو جس نے ایک نماز نہ پڑھی اور جنتی ہو؟ وہ سوال کیا کرتے تھے، اور یہ سیدھا جنت جاتے ہیں۔ اور آپ نے جو کلمہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے لا واللہ غضبا للہ والرسول، اللہ کی قسم میں نے یہ جو جہاد کیا ہے، یہ شہادت قبول کی اللہ اور اس کے رسول کی غیرت میں کی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دورانی صاحب، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کہ سب سے زیادہ جو پیچھے گائیڈ کر رہا ہے وہ ابو سفیان ہے، اور یہی ساری شرارت اس وقت کر رہا ہے۔ تو انہوں نے، حفیظ جلندری نے وہ منظر جو تھا، اس کے کچھ اشعار میں پڑھ رہا ہوں، بڑے تفصیل سے ہیں لیکن ایسے ہی بیچ میں 3-4 ایک ذوق کو مہمیز دینے کے لیے۔ عجب منظر تھا ہر سو عام دھاوا تھا ہزاروں کا، ثبات و صبر قائم تھا مگر ان جانثاروں کا، پہاڑوں کے جگر دہلا رہا تھا شور باطل کا، مگر چلتا نہ تھا چند اہل حق پر زور باطل کا۔ ابو سفیان بہت بے تاب بے آرام پھرتا تھا، نبی پر حملہ کرتا تھا مگر ناکام پھرتا تھا۔ یہ چاروں سمت اکساتا تھا باطل کے گروہوں کو، مگر کوئی ہلا سکتا نہ تھا ان پرشکوہوں کو۔ کھڑا تھا پشت پر لشکر کے یہ خیل آدھا کا، کہ چشم حنظلہ نے دور سے نامرد کو تاکا۔ جھپٹ بھی بازوئے شاہی کی ایک جستے زیغم تھی، ابو سفیان کی آنکھوں میں فقط بجلی سے ایک چمکی۔ نگاہوں نے یہ دیکھا تیغ چمکی مرد غازی کی، گری فرش زمین پر کٹ کے گردن اسپِ تازی کی۔ وہ پہلا حملہ جو کیا نا، تو اس کا جو تھا گھوڑا، اس کی ہاں جی گردن کٹ کے نیچے، تو بعد میں تو بہت کانپ رہے تھے ابو سفیان اس وقت۔ جی غیر صاحب، ہم جب صحابہ کرام کی عمومی زندگی اور شہدائے احد اور پھر غسیل ملائکہ کا جب ذکر کر رہے ہیں، اب پوری اسلامی تاریخ اور صحابہ کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک پیغام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وہ دے رہے ہیں کہ عقل اور عشق کے درمیان جب بھی پنجہ آزمائی ہوئی اور جب بھی ان کے درمیان مارکہ آرائی ہوئی، تو عقل کو ہمیشہ انہوں نے پیچھے رکھا اور میرے آقا کے عشق کو ہمیشہ مقدم رکھا انہوں نے۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں۔ جی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی امامت پہ نماز ہو اور سرکار دو عالم اپنے چہرہ مبارک کا دیدار کروائیں، تو قبلے کا رخ چھوڑ کر میرے آقا کے عاشق صحابہ کا رخ چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، کعبہ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ملتی ہے کہ آپ حرم کعبہ میں آئے ہوئے ہیں، چلے آپ طواف کرتے چلے جائیے۔ انہوں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے عثمان کبھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، حالت نماز میں صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں تو معلوم نہیں کہ اللہ کا حکم کیا اترا ہے۔ سرکار نے اپنے رخ کو پھیرا تو انہوں نے آقا کے پیچھے صرف رخ نہیں پھیرا، دیکھیں نا، ایک سمت سے چل کے دوسری طرف مسجد کے
وہ جو مسجد قبلہ تین میں دیکھیں نا ذرا آپ, ایک کونے سے لے کر دوسری طرف ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کسی نے نہیں پوچھا جناب یہ کیا ہو رہا ہے, کوسچن نہیں کیا, سوال نہیں پوچھا کہ جی یہ کیا ہو گیا ہے. ان کی نماز حضور کی پیروی ہے, ان کی عبادت میرے آقا کی آنکھیں بند کر کے اتباع کرنا ہے, اور یہی غسیل ملائکہ. جنہوں نے نہیں بھی دیکھا, جو کسی اور مسجد میں تھے, ان کو جا کے باہر سے کوئی آواز دے رہا ہے کہ بدل گیا قبلہ, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, چہرے بدل لیے انہوں نے اپنے. شراب کی حرمت کا جب حکم آیا تو لوگوں نے نالیوں کے اندر بہا دی, جن کے منہ میں تھی ادھر ہی انہوں نے گلے میں اپنے وہ کر کے گلے صاف کر دیے. اللہ اکبر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب زفاف اپنی بیوی کے ساتھ ہیں, اور ابھی قاصد نے, سرکار کی اپنی آواز تو نہیں آئی, سرکار کے قاصد بھیجے ہوئے بلانے والے کی آواز آئی کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے. اور انسان ہے اپنے معاملات ازدواجی کے اندر سوچ سکتا ہے کہ چلے میں تھوڑی دیر اور آرام کر لیتا ہوں, ابھی صبح نکلنا ہے, ابھی لشکر تیاری کرے گا, ابھی کچھ اور معاملات ہوں گے. مگر آقا کے قاصد کا بلاوا آیا تو پھر انہوں نے وہ سارے تعلقات, سارے معاملات بستر چھوڑ دیا, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, اور دیوانگی وارفتگی ایسی طاری تھی کہ غسل کی طرف دھیان ہی نہیں گیا, یاد ہی نہیں آیا. یہ بھی ایک وارفتگی ہے, یہ بھی ان کے عشق کی ایک کیفیت ہے, اس طرف دھیان ہی نہیں گیا ان کا. اور بے سختہ بیوی کہتی رہی ہوگی کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. بیوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص غلام تھی, وہ کیسے کہہ سکتی تھی, وہ سب ہی ایک جیسے تھے اللہ کے فضل سے, سب کا عشق ایسے ہی تھا. یقیناً حضور کی طرف جاؤ, مجھے نہیں ضرورت. یقیناً ایسا ہی تھا, مگر ایک طبی فطری تقاضے ہوتے ہیں, مگر اس طرف دھیان نہیں گیا, اس پہ سب کنٹرول کر لے. دیکھیں نا وہ خاتون جس کے شوہر جو ہے وہ بدر میں شہید ہو جاتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے چھوٹا ننھا بچہ, بعض نے 6 ماہ لکھا, بعض نے سال لکھا, اس کو لے کے حضور کی خدمت میں چلی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا والد تو شہید ہو گیا تھا, میرے پاس اور تو کچھ نہیں, اس بچے کو قبول کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بچہ ہے, اس کا ہم کیا کریں گے, کہ یا رسول اللہ جو آپ کی طرف تیر آئیں گے اس کو اپنی ڈھال بنا لیجیے. اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مثال دے سکتا ہے جیسے جانثار فداکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئے, ایسے دنیا میں کسی کو ملے. جی اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد بتا دی, فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم, ساری محبتیں سنیں, وعشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہ و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. 3 محبتیں سکھائیں, اللہ تعالیٰ کی محبت, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت, اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت. اچھا پہلی 2 محبتیں ایک ہی ہیں. جی اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہو نہیں سکتی اگر رب سے محبت نہیں. الرسول فقد اطاع اللہ, 2 کی بجائے ایک ہی سمجھتا ہوں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اور یہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سب کچھ فنا کر دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جہاد کرو. اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مجھے کہے کہ نکاح کر لو, دوسری طرف جہاد کے لیے چلے جاؤ, تو میں سخت سردی کی رات میں جہاد کرنے کو پسند کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو میرے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تو گمان ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ فوت ہو چکے. اموات, وہ زندہ ہیں, وہ سب زندہ ہیں. اور پھر حضرت حنظلہ کی جب شادی ہوئی تو اس وقت عرب میں شادیاں بڑی سادہ سی ہوتی تھی, اب شادیوں کا ٹرینڈ بدل گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی میں یہ بات سنانی بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ نماز عصر کے بعد آپ نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ بیٹا آپ کا نکاح کر دیں, تو کہنے لگے ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں لباس تبدیل کراؤں. آپ نے فرمایا بیٹے جس لباس میں نماز ہو جاتی ہے اس میں نکاح بھی ہو جاتا. مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کی جو شادی چنگچی 2 جی تھی وہ چلی گئی, اور وہ لے آئے دلہن کو گھر, اور اگلے دن اعلان کیا نماز کے بعد کہ سارے بیلی بیٹھے رہو, ادا برخوردار دا ولیمہ آج, اور مسجد میں ولیمہ بھی ہو گیا. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ نکاح سستے کر دو تو گناہ ختم ہو جائے گا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا جب ذکر کیا تو فرمایا یہ غسیل الملائکہ ہے. اور یہ شہید کیسے ہوئے یہ بڑی اہم بات ہے, لیکن یہ بڑا گھرانہ تھا, یہ عمرا کا گھرانہ تھا. سسرال بھی جو تھے وہ بھی امیر لوگ تھے, اور خود بھی یہ عمرا میں شمار ہوتے. اس میں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ امیر اور دونوں متوسط طبقے والے اس کو سمجھ سکیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا جب ولیمہ کرو نا اولم ولو بشاتن. اس کے 2 معنی محدثین نے کیے کہ اگر تم ولیمہ کرتے ہو, غریب آدمی ہو,
تو سارے مہمانوں کو ایک بکری کھلا دو، ٹھیک ہے، اور اگر تم امیر آدمی ہو تو اتنا کھلاؤ کہ ایک بندے کو پوری بکری کھلا دو، دونوں کے لیے گنجائش پیدا کر دی، حیثیت کے مطابق، حیثیت کے مطابق، قرضہ نہیں لینا، سود پہ نہیں پیسے لے کے یہ کرنی شادی کہ ساری عمر تم جو ہے اس میں الجھے رہو. جی تو جب یہ میدان جہاد میں احد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آئے اور آپ اس وقت صف درست فرما رہے تھے، ٹھیک، تو ابو سفیان کی طرف لپکے، تو ابو سفیان کو جب انہوں نے گرایا نیچے نا، تو ابو سفیان نے جو لفظ کہے، فرمایا یا معاشر القریش، اے قریش کے نوجوانوں میری طرف آؤ، یہ حنظلہ مجھے تلوار سے ذبح کرنے لگا. ہاں اور پھر پیچھے سے شداد بن اسود آیا اور اس نے حضرت سیدنا حنظلہ کو پیچھے سے کیا. شیروں کو آگے سے مارنا بڑا مشکل ہوتا، حضرت امیر حمزہ کو بھی پیچھے سے ہی حملہ کیا، سامنے نہیں کوئی آ سکتا. اور آج بھی مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر کے تو لوگوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اور یہ خاصہ اندر ہے کے میر مشرکین جعفر اور میر صادق ہمیں مارتے ہیں، جی دشمن نہیں ہمیں مار سکتا. جی اللہ کے بالکل فضل ایسے و ہی. کرم سے. اور ہمارے عقائد کو، ہمارے نظریات کو چوٹیں پہنچا کے اور بہت کچھ کر کے ہمارے اندر سے مسلمانوں کا لبادہ پہنے ہوئے جو لوگ اٹھتے ہیں وہ اسلام کو تباہ کرتے ہیں، ورنہ کافر نہیں کر سکتا ایسا. جی جب میدان احد کے اندر 3 جملے، 8 مہاجرین اور 7 انصار کھڑے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ وجہی دون وجہی کا، یا صاحب ہمارا چہرہ آپ کے چہرے پر قربان، نفسی دونا نفسی کا، ہماری جانیں آپ پر قربان، و نہری دونا نہری کا، اور ہماری گردنیں آپ پر تصدق. واہ، اور کہتے ہیں علیک السلام، آپ سلامت رہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. جی اہم امور میں کامیابی کا یہ وظیفہ ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ العلق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو ضرور پڑھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم اپنے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے دیکھو گے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور شہدائے احد کے تصدق اور خاص طور پہ سید امیر حمزہ گورنر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوائنٹڈ، ان کے تصدق میں اللہ کریم یہ جو ہم پہ آفت اور مصیبت آئی ہے اس کو جلد دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اس معاملے میں فوری ایک وقت مقرر کریں اجتماعی دعا کے لیے. جی عثمان صدیقی منقبت. جی حنظلہ شاہکار شاہ انبیاء، مرتبہ ان کو شہادت کا ملا. حنظلہ شاہکار شاہ انبیاء، مرتبہ ان کو شہادت کا ملا، مرتبہ ان کو شہادت کا ملا. ان کے جذبات
صداقت دیکھیے، ان کے جذبات کی صداقت دیکھیے، جان کی آقا کے قدموں پر فدا، جان کی آقا کے قدموں پر فدا۔ قابل غور شعر ہے۔ حوریں آئیں ان کے استقبال کو، حوریں آئیں ان کے استقبال کو، غسل ان کو تھا فرشتوں نے دیا، غسل ان کو تھا فرشتوں نے دیا، مرتبہ ان کو شہادت کا ملا، حنظلہ شاہکار شاہ انبیاء، ان کے خون سے ہے احد بھی لالہ زار، ان کے خون سے ہے احد بھی لالہ زار، خلد کی ہے چومتی جس کو ہوا، خلد کی ہے چومتی جس کو ہوا، ساجد ان کی بارگاہ ناز میں، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔